पंडित लालाराम काशी के पंडितों का एक निहायत मशहूर घराना था। अतराफ हिंद के सैकड़ों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। बिरादरी के लोग भी एतमाद की नज़र से देखते थे। कमोबेश सारे बनारस के लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह यह थी कि 1000 तमन्नाओं के बाद अधेड़ उम्र में उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची क्या थी, जमाल और ज़ेबाई की मूरत थी। माँ की ममता और बाप की शफकत कहाँ नहीं होती। लेकिन उस घर का किस्सा बड़ा अजीब व गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे, किसी चीज़ को देखना हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शऊर की मंजिल में कदम रखा, उसकी तालीम व तरबियत के लिए कई अतालीक मुकर्रर कर दिए गए। कामत व रुख की दिलकशी के साथ साथ अक्ल व ज़हानत भी उसे गज़ब की मिली थी। 14 बरस की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो इल्म हुनर में यकताए रोज़गार हो गई। हुस्न की शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्म कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह के तड़के जब वो गंगा स्नान करने के लिए निकलती थी तो राह में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और पारसाई की वह एक मुजस्समा थी। घर से निकलते वक्त पलकों की जो चिलमन गिरती थी तो वो घर ही वापस आकर ऊपर उठती थी। घाट या रास्ते पर कभी नज़र उठाकर उसने किसी को नहीं देखा था। साल में एक बार वो हनुमान मंदिर पूजा के लिए जाती थी। यही वजह थी कि पूजा के मौका पर वहाँ तिल रखने की जगह नहीं रहती थी। दूर दूर से नादीदे उशाक उसके खुर्राम नाज का महशर देखने के लिए मंदिर के आसपास पुजारी के भेष में वहाँ जमा हो जाते थे। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से पैगाम शादी का तांता बंधा रहता था। लेकिन माँ नहीं चाहती थी उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उसके पलकों के छाँव से ओझल हो जाए। वो कोई ऐसा वर तलाश करती थी जो सारी खूबियों से आरास्ता होने के साथ साथ घरेलू दामाद बनने के लिए भी तैयार हो। इसलिए जितने भी रिश्ते आते थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे। बड़े होने पर ही यही नाम सबकी ज़ुबान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम घर ही के लोगों की ज़ुबान पर नहीं था, दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हज़रत औरंगज़ेब की हुकूमत की तरफ से इब्राहिम खान नामी एक शख्स बनारस का कोतवाल मुकर्रर होकर आया था। अभी उसे आए हुए चंद ही रोज़ हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वह एक निहायत जालिम और अयाश शख्स था। इतने दबदबे से रहता था कि कोई उसके खिलाफ पर नहीं मार सकता था। उसकी हौलनाक निगाहों की जद से किसी नौशगुफ्ता कली का बच जाना बहुत मुश्किल था। उसके जासूस गली गली के चिलमनों के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते। एक दिन जासूसों ने फातिहाना अंदाज में कोतवाल को इत्तला पहुंचाई, हुजूर नाहक परेशान है, अपने वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा तो इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लालाराम की बेटी शकुंतला इस चमन का एक ही फूल है जो सारे चमन में एक ही खिला हुआ है। शोहरत का बहुत बड़ा हिस्सा उसका काकुल और रुख का असीर हो चुका है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसकी गली का चक्कर काटने आते हैं और इस दीवार से अपनी आंखें सेंक कर चले आते हैं। वो चलती है तो कदमों की आहट से क़यामत जाग उठती है। उसकी खुमार आलूदगी आंखों में जैसे मय खाना तैरता रहता है। कभी वो अपने जुल्फ़ें बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ने लगता है। उसका एक तबस्सुम न जाने कितने नासूरों का इलाज है। उसके रूप पहले बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है जैसे किसी ने चांदनी का गाज़ा मल दिया हो। ये सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हिर्स व हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी फितरत की दरिंदगी अब बरहना होती जा रही थी। एक बदमस्त शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और ये भी खबर लेकर आओ कि वो अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसीलात मालूम करके कोतवाल को इत्तला दी, काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल लबे दरिया उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही वक्त है। आज कई दिन से पंडित लालाराम का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों की नींद भी उड़ गई थी। खाना पीना भी छूट गया था। बीवी अलग परेशान थी, शकुंतला अलग परेशान थी।
صحیح وجہ کسی کو نہ بتاتے ہوئے بہت پوچھنے پر بس یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ بیماری کی علامت بھی کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بہانہ چھپ سکے۔ بالآخر ایک دن ماں بیٹی دونوں ضد پکڑ لی کہ آپ اپنی پریشانیوں کی صحیح وجہ بتائیں، کس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کس فکر میں آپ شب و روز گلتے جا رہے ہیں؟ بہت دیر تک تو پنڈت نے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ جب غم کا دباؤ قابو سے باہر ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں بیٹی بھی اپنے تئیں ضبط نہ کر سکی، بے اختیار ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بڑی مشکل سے پنڈت نے اپنے دل پر قابو حاصل کی اور طبیعت تھم جانے کے بعد اصل واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ یہاں کے کوتوال کے متعلق ہوس پرستی اور عیاش مزاجی کی جو داستانیں شہر میں مشہور ہیں وہ تم بھی جانتی ہو۔ اب بہو بیٹی کی آبرو اس کے حرص و آرزو کی درندگی سے محفوظ نہیں رہ گئی۔ جب تک کہ وہ عفت و عصمت کا کوئی تازہ خون نہیں کر لیتا اس کی رات چین سے نہیں کٹتی۔ آج تک ہمارے بنارس میں کوئی ایسا بدطینت شقی القلب اور بدمست فرما روا نہیں آیا تھا۔ کتنی مظلوم روحیں آج اس کے زخموں کی ٹیس سے بے چین ہیں، کسی کو کیا معلوم ہے۔ ابھی یہیں تک بات پہنچی تھی کہ وہ پھر پھوٹ پڑا اور پھر روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ ماں بیٹی پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ وہ سخت حیران تھیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، کسی صدمے نے اس طرح گھائل کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ سکون ہوا تو پھر اس نے سلسلہ بیان کا آغاز کیا۔ آج چھٹا دن ہے، اس کے 2 سپاہی بنگلے پر آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ کوتوال صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ خبر پا کر میرا کلیجہ سوکھ گیا، اس لیے کہ سنگ دل کی سرشت سے واقف ہوں۔ بہرحال اس کی حکومت ہے، جانا تو پڑے گا۔ لرزتے کانپتے جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی کھڑی کھڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے سپاہی جھٹپٹ گئے تو اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے خبر ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری بیٹی ہے، وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئی ہے جبکہ وہ کسی کے گھر کی زینت بنے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے پر پہنچا دو۔ پنڈت نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کی یہ بات سن کر میں بے اختیار رونے لگا۔ بار بار مجھے اپنے خاندان کا ناموس یاد آ رہا تھا۔ بار بار میں سوچتا تھا کہ آبرو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کے لٹ جانے کے بعد اب میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ روتے روتے میرا حال برا ہو گیا، مگر اس ظالم کو ذرا ترس نہ آیا۔ مجھے اسی حالت اضطراب میں وہ چھوڑ کر اٹھا اور کہتا ہوا چلا گیا، 1 ہفتے کی مہلت تمہیں دیتا ہوں۔ اگر اس مدت میں شکنتلا کی ڈولی میرے دروازے پر نہیں لگی تو یاد رکھنا میں اپنے سپاہی بھیج کر اسے اٹھوا لوں گا۔ کان کھول کر سن لو کہ بنارس کے سب سے بڑے حکمران کی زبان کے الفاظ ہیں۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لوٹ سکتا ہے مگر میری زبان کے یہ الفاظ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ کہانی کے آخری حصے میں پہنچتے پہنچتے پنڈت کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ اب اس گریا و ماتم میں ماں بیٹی بھی پوری طرح شریک ہو گئی۔ عورت کا دل یوں ہی نازک ہوتا ہے، اور وہ بھی ماں کی ممتا۔ گنگا کی لہروں کی طرح طوفان کا ایک تلاطم سا برپا ہو گیا۔ ماں کا دل اس وحشت ناک صدمے کی تاب نہ لا سکا، وہ فرط غم سے بے ہوش ہو گئی۔ شکنتلا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر پاگل سی ہو گئی، جلدی سے اٹھ کر منہ پر پانی کا چھینٹا دینا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو ہوش آیا۔ پنڈت کی آنکھوں کا آنسو ابھی جذب نہیں ہوا تھا کہ اس نے پھر بھر آئی ہوئی آواز میں کہا، 1 دن کی مہلت باقی رہ گئی ہے، جتنا رونا ہے رو لو۔ کل اس کے سپاہی آ کر ہماری بیٹی شکنتلا کو ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین لے جائیں گے۔ کل ہمارے گھر سے شکنتلا کی ارتھی اٹھے گی، ہماری آرزوں کا چمن تاراز ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہم کل سورج طلوع ہونے سے پہلے گنگا کی لہروں میں ڈوب جائیں۔ یہ کہتے ہوئے عالم وحشت میں اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ شکنتلا اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ باپو جی آشا نہ توڑو، وقت سے پہلے ہمیں یتیم نہ بناؤ۔ بھگوان کی کرپا ہو گئی تو یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی، اور مان لو اگر وہی وقت آ گیا تو ہم سب کے سب ایک ہی ساتھ گنگا جی کے چرنوں میں اپنا شرن بنائیں گے۔ بیٹی نے ضد کی، اپنے باپ کو خودکشی سے روک لیا۔ اس کے بعد بٹھا کر سمجھانے لگی، باپو جی آپ اتنا نراش نہ ہوں،
تدبیر کے ہتھیار سے تلوار کی دھار بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کل صبح کوتوال کے پاس جائیں اور اس سے کہیے کہ شکنتلا کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں 1 مہینے کی مہلت دے۔ آخر بیٹی کو تن کے کپڑے پر ہم کیسے رخصت کر دیں؟ باپ ہونے کے رشتے سے آخر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، زیادہ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہی ہوگا۔ باپ نے پوچھا، مان لو اس نے مہلت دے دی تو پھر 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ جو کام اس وقت ہمیں کرنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ کر ڈالیں؟ بیٹی نے آنکھیں نیچے کیے ہوئے جواب دیا، 1 مہینے میں حالات بدل جائیں گے باپو جی، وہ شاخ ہی نہ رہے گی جس پر آشیانے باندھنے کی نوبت آئے۔ بہتر ہے آپ ہم سے اس کی تفصیل نہ پوچھیے۔ دوسرے دن کوتوالی میں سپاہیوں کا دستہ تیار ہی کھڑا تھا کہ ہانپتے کانپتے پنڈت جی پہنچ گئے۔ کوتوال نے دیکھتے ہی دریافت کیا، شکنتلا کی ڈولی کہاں ہے؟ پنڈت نے لرزتے ہوئے جواب دیا، حضور وہ تو آپ کے چرنوں میں آنے کے لیے بالکل تیار ہے، مگر ماں باپ اس کو تن کے کپڑے پر کیسے رخصت کر دیں؟ کچھ تو اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اس لیے سرکار 1 مہینے کی مہلت ہمیں پردان کریں تاکہ ہمیں بھی اپنے دل کے ارمان نکالنے کا کچھ موقع مل سکے۔ غیر متوقع جواب سن کر بوڑھے کوتوال کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے خوشی کے ترنگ میں جواب دیا، ضرور تمہیں 1 مہینے کی مہلت ملے گی، لیکن اس کے بعد اب مدت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے جو تیاری کرنی ہے اس مدت میں کر لو، اور دیکھو اس سلسلے میں میری مدد کی بھی کوئی ضرورت ہو تو میں ہر طرح تیار ہوں۔ پنڈت یہ جواب لے کر خوشی گھر واپس لوٹا اور اپنی بیٹی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مہلت کی خبر سن کر شکنتلا کے دل میں امیدوں کے چراغ جل اٹھے۔ اسے اپنے تئیں اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کافی موقع مل گیا تھا۔ ویسے باپ کے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا، وہ وقتی طور پر ایک بلا ٹل گئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک۔ دوسرے پارٹ کے لیے دوسری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔